اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا أشهد أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر اللهم بارك على محمد كما باركت على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید 5واں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بیان کرنے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ جو میں نے آیت کریمہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے،
اس کا شان نزول اس طرح کا ہے کہ رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے سین میں تشریف فرما تھے۔ ظہر کی نماز سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ چند لمحوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام محبت سے شفقت کے ساتھ جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بھی اعلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اعلیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی اعلیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اعلیٰ۔ اپنے پاس بلایا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب ہوئے تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ثوبان کیا بات ہے، تیرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان لگ رہا ہے، کوئی بیمار ہو؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، سونے محبوبہ بیماری کوئی نہیں، کوئی اور پریشانی کوئی نہیں، یہ سوچ سوچ کر طبیعت جو ہے وہ بوجھل سی رہتی ہے کہ آقا ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم آ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو کائنات کا رب ہماری تکلیفیں بھی دور کر دیتا ہے، ہمارے دکھ بھی دور کر دیتا ہے، ہماری پریشانی بھی دور کر دیتا ہے۔ تو آقا زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ پہلے اللہ کے پاس جائیں گے یا ہم نے جانا ہے؟ تو آقا یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ جنت میں آپ کی وہاں پر بھی بڑی عظمت ہوگی، بڑی شان ہوگی، بڑا مقام ہوگا۔ جنت میں آپ کا عالی شان محل ہوگا، پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے، آپ کے قریب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آقا یہ فکر کھائے جا رہی ہے۔ فرمایا ثوبان کیا چاہتے ہو؟ عرض کی سونے محبوبہ دل کرتا ہے کہ آپ دعا فرما دیں جنت میں جس جگہ آپ ہوں میں بھی کہیں قریب آپ کے ہوں۔
کتنی فکریں لگی ہوئی ہیں، کتنا شوق ہے کہ دنیا میں بھی ہم آقا کے پاس ہیں اور آخرت میں بھی ہم اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ کتنی فکر ہے، کتنی پیاری آرزو ہے۔ جب یہ بات سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کی تو کائنات کے رب نے پھر یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے نا، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ جا میرے محبوب کا ایک یار پریشان ہے، جاؤ جا کے خوشخبریاں سنا دو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا، تو فرمایا قیامت والے دن ان کا جو ساتھ ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور جس کو جنت میں بھی ساتھ مل جائے انبیاء کا، جن کو جنت میں بھی ساتھ مل جائے شہداء کا، جن کو جنت میں بھی ساتھ مل جائے اللہ کے ولیوں کا، میرے بھائیوں پھر جنت میں بھی خوشیاں دوبالا نہ ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، صدیقوں کے ساتھ بھی ساتھ ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے صدیق، ان کے قریب لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہوگی، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ احکامات پر عمل کر کے زندگی بسر کر کے اپنے رب کے پاس گئے ہوں گے۔ دیکھو نا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کی قسمتوں کے مقدروں کے کیا کہنے کہ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کے بھیجا کہ یہ خط لے جاؤ، جا کے اس کو دے دو خبیث کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کیسے کیسے بد نصیب لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں۔ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کے جاتے ہیں، جا کے اس بندے کو خط پہنچایا جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے خط پڑھا، کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں، دل و جان سے مانتا ہوں، ہر لحاظ سے مانتا ہوں۔ کہنے لگا پھر مجھے بھی اللہ کا نبی مانتا ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ذرا محبت کا انداز دیکھو، دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ دیکھو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
یہ جو بات تم کر رہے ہو میرے کانوں نے سنی بھی نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو، اللہ کا نبی مانتے ہو؟ فرمانے لگے کہ یہ جو میرے کان ہیں، میرا دل اور دماغ جو ہے، وہ اگر بات سنتا ہے تو کائنات کے رب کی سنتا ہے یا کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ کی سنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو ذرا محبت کا یہ بھی انداز چیک کرو، دیکھو ذرا کہ کیسا محبت کا انداز ہے۔ ہم تو جھوٹی باتیں بھی سنتے ہیں، ہم تو گانے بھی سنتے ہیں، ہم تو شرکیہ کلام بھی سنتے ہیں، ہم گالیاں بھی سنتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے باتیں کرنے والے سن لو، میرے کان، میرا دل اور دماغ وہ بات سنتا ہے جو اللہ کی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ بلایا ایک آدمی کو، جلاد کو بلایا، کہا اس سے پوچھو کہ اگر یہ مجھے اللہ کا نبی مانتا ہے، اللہ کا رسول مانتا ہے، تو اس کو جو مانگتا ہے وہ دے دو، دولت مانگتا ہے وہ دے دو، سونا چاندی مانگتا ہے وہ دے دو، اس کا ہر مطالبہ پورا کر دو، اور اگر یہ نہیں مانتا تو پھر اس کو کہہ دو کہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ اور لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان چلی جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ بڑا پیارا سودا ہے۔ اللہ اکبر۔ جلاد نے پوچھا حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سن لو، اگر تم اس کو نبی مانتے ہو، رسول مانتے ہو، تو تمہیں خوش کر دیا جائے گا، اور اگر انکار کرتے ہو تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا میں سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو آخری رسول اور آخری نبی نہیں مان سکتا۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تفسیر قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس نے جھوٹے بے ایمان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دولت کے نشے میں، بعض لوگ اللہ دولت دے دے نا، پیسے دے دے، بھٹک جاتے ہیں۔ پیسہ اور عزت یہ زندگی میں یاد رکھو، یہ بہت کم لوگ سنبھالتے ہیں، اور جو عزت اور پیسہ سنبھال لیتے ہیں، اللہ ان کی شان، مقام، مرتبہ اس دنیا میں بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ معاشرے میں اس بندے کی عزت بنا دیتا ہے، اور جو پیسہ اور عزت نہیں سنبھال سکتا، معاشرے میں آپ دیکھ لیں اس بندے کو، اگر آپ کی نظروں میں کوئی ہے ذلت کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگ ڈرتے سلام بھی کرتے ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس بندے کو اس کی خباثت کی وجہ سے، اس کی گندی زبان کی وجہ سے اگر کوئی سلام کرتا ہے تو وہ شخص سمجھے کہ میں لعنتی ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں،
یہ عزت نہیں، عزت وہ ہے جو دل سے کو کسی کی کرتا ہے۔ کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو اللہ کا نبی آخری نہیں مانتا۔ حکم دیا اس نے، بدبخت نے، کہ اس کی انگلی کو کاٹ دیا جائے۔ ایک انگلی کاٹ دی گئی۔ پھر پوچھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ اور اللہ کی قسم یہ بات میری نوٹ کر لینا، آج بھی اور قیامت تک وہ تو نبی کے یار تھے، وہ تو نبی کے صحابہ تھے، ان جیسا ایمان تو ہمارا ہو نہیں سکتا، لیکن ہم بڑے گناہگار، بڑے خطاکار، لیکن جس کے سینے میں توحید کا پودا لگ چکا ہے وہ اپنی ایک جان نہیں لاکھوں جانیں بھی قربان کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ایک جان کیا ہوتی ہے؟ مختصر یہ کہ اس کی ساری انگلیاں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاٹ دی گئیں، دائیں ہاتھ کی بھی، بائیں ہاتھ کی بھی۔ پھر بھی وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، ذرا رائی کے دانے برابر بھی دل میں خیال تک بھی نہیں آیا، ڈٹے رہے۔ کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو، پاؤں کو بھی۔ بھائی ذرا دیکھو، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، کوئی ربڑ کے بنے ہوئے نہیں تھے، لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے، انسان تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دی گئی، پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی، پھر بھی ڈٹے رہے۔ بار بار پوچھا جاتا رہا، کہا نبوت آخری ختم نبوت کے تاج والا اگر کوئی آیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان تو جا سکتی ہے، کسی اور کو مانا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ اس کو شہید کر دیا گیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جان دے دی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رائی کے دانے برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خط دے کے آپ نے بھیجا تھا، آپ کے اس دیوانے اور پروانے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ماں کو پتا چلا، ماں دوڑی دوڑی آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مبارکباد دیجیے۔ دیکھو مائیں بھی کیسی ہیں، کتنی عظمت والی ہیں، کتنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والی۔ کہا امام الانبیاء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مبارکباد دیجیے، میرا بیٹا اللہ اور آپ کی محبت میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ زبانی کلامی محبتیں، زبانی کلامی پیار، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، کائنات کے اندر قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے وہ نمونہ تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو حقیقی معنوں میں فالو کیا، آقا کی ایک ایک ادا پر وہ قیام کس طرح کرتے تھے، وہ رکوع کس طرح کرتے تھے، وہ سجدے کس طرح کرتے تھے،
ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی محبت کیسی تھی، ان کا پیار کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا کیسا تھا۔ صحابہ نے ایک ایک چیز پر عمل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا انداز کیا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک اور سنو بات کو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب صحابہ کا نام آئے نا تو محبت سے کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے پیار سے محبت سے دوستو بلند آواز میں کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی محبت سے کہو گا اللہ کی طرف سے اتنی ہی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی محبت اللہ کرے گا جتنی محبت سے ہماری زبان سے یہ بات نکلے گی۔ جمعرات کا دن ہے، اندازہ فرماؤ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ جمعے کا دن، جمعے کا خطبہ کائنات کے رب نے اس لیے رکھا ہے، اس میں لوگوں اپنی صفائی کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ یہ فارمیلٹیز کے طور پہ نہیں ہے کہ جمعہ ہے چھٹی ہے جمعہ پڑھنا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ جمعے کے دن کا خطبہ اپنی صفائی کرو، اپنی اصلاح کرو، اللہ کے نبی اللہ کی باتیں محبت سے سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دیکھو میں ذکر کس کا کرنے لگا ہوں۔ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعرات کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو فرمایا کہ اے عبداللہ تیری قیادت میں جو قافلہ تیار ہو چکا ہے، صبح فجر کی نماز ادا کر کے فوری طور پہ جنگ کے لیے آپ نے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا۔ بات پلے باندھ کے لے جانا، اور کسی غلط فہمی میں نہ مجھے رہنا چاہیے نہ آپ کو رہنا چاہیے۔ صحابی رسول ہیں، کہا صبح فجر کی نماز ادا کر کے جو قافلہ تیار کیا ہے، لشکر تیار کیا ہے، یہ روانہ ہو جائے جنگ کی طرف، جہاں پہ جنگ کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اب صبح فجر کی نماز کے بعد سارا قافلہ روانہ ہو گیا سوائے عبداللہ بن رواحہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نظر پڑ گئی کہ عبداللہ یہاں بیٹھے ہیں، میں نے تو رات کو حکم دیا تھا، کہہ دیا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا۔ اطاعت مصطفیٰ کی ذرا ڈیفینیشن سمجھ لینا، تشریح سمجھ لینا، اور سمجھ لینا کہ یہ اطاعت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ زبانی کلامی، انگوٹھے چوس کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفتیں کر کے ہم اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے دیں کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میرے بھائیو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ایسا نہ ہو کہ اسی غلط فہمی میں رہتے رہتے موت آ جائے، ایک پیسہ بھی قیمت نہ پڑے تو فائدہ کیا ہوگا زندہ رہنے کا۔ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہا عبداللہ کو بلاؤ۔ عبداللہ پاس آئے، فرمایا عبداللہ میں نے رات کو
کہہ دیا تھا کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جانا ہے تو تم یہاں بیٹھے ہو. اب غور کرنا، مقصد بھی نیک ہے. کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کسی شادی میں شریک ہو کے چلا جاؤں گا. یہ مقصد نہیں تھا کہ میرا کوئی کاروبار ہے میں اس میں تھوڑا سا کام کر کے تو نکل جاؤں گا. عرض کی سونے محبوبہ میرے پاس سواری بڑی تیز ہے. خیال یہ کیا کہ پتہ نہیں زندگی میں لوٹ کر آنا ہے کہ نہیں آنا، پتہ نہیں شہادت کا جام مل جائے. آقا میں نے سوچا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے 50,000 نمازوں کا ثواب لے کے تو میں تیز سواری پہ روانہ ہو جاؤں گا، انشاءاللہ ان کے ساتھ جا ملوں گا. کتنا نیک مقصد تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جمعہ پڑھ جاؤں، پتہ نہیں پھر زندگی مہلت دے یا نہ دے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سن لو. مقصد نیک تھا، برا نہیں تھا، کوئی ذاتی نہیں تھا، کوئی کاروبار کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی کسی شادی میں شمولیت کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی رشتہ داری عزیز داری کا مسئلہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں نپٹا کے چلا جاؤں گا. جمعے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، ان کی امامت میں نماز ادا کی. لیکن سونے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا عبداللہ جو میری اطاعت کر کے حکم مان کے نکل گئے نماز فجر کے بعد، اب تم زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، اگر اتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو وہ مقام نہیں پا سکو گے جو چلے گئے ہیں میرے حکم کے بعد. اندازہ فرماؤ کہ عبداللہ وہ مقام نہیں پا سکو گے، وہ ثواب حاصل نہیں کر سکو گے. یہ اطاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب کئی لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم اطاعت مصطفیٰ کرتے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ معمولی مسئلہ ہے. کبھی کسی فوج میں، پاکستان کی فوج ہو، انڈیا کی فوج ہو، سعودی عرب کی فوج ہو، برطانیہ کی فوج ہو، کویت کی فوج ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی جب پریڈ کر رہے ہوں، ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو وہ بغیر یونیفارم کے ہوں؟ کبھی نہیں آپ دیکھیں گے. یہ نیٹ پر دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، ہر فوجی مکمل یونیفارم میں، صاف ستھرے یونیفارم میں ہوگا. اور ہم جب نماز پڑھنے آئیں، ہم جب جمعہ پڑھنے آئیں تو ہمارا یونیفارم ہی مکمل نہ ہو. بڑی توجہ طلب بات ہے. اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، تنقید نہیں. سنت رسول سے عزت بہت بڑھتی ہے. سنت رسول سجانے سے برکت بہت ہوتی ہے. آج جو کہتے ہیں نا نوجوان بھی بوڑھے بھی کہ سنت رسول رکھنے سے وہ پرسنالٹی نہیں رہتی، وہ خوبصورتی نہیں رہتی. کائنات کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ان کا موقف 100% نہیں 1000% غلط ہے. ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے.
سوچو، غور کرو، دنیا کی زندگی میں شکل بھی ویسی نہ بن سکی جو اسلامی فوج کی ہونی چاہیے، تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہم کس طرح بنیں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آؤ ایک اور صحابی رسول کی بات سنو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نا ان کو اعزاز حاصل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت خدمت کی انہوں نے۔ وضو کے لیے پانی لا کے دیا کرتے تھے، کبھی چھڑی لا کے دی، کبھی جوتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لا کے دیے، بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور آقا بڑے خوش ہوا کرتے تھے ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک دن فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع ذرا بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے کہہ کے، اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے التجا کر کے، ربیع تیری خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب دنیا کی کوٹھیاں نہیں مانگی، بنگلے نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا۔ آج کئی نوجوان، کئی بوڑھے بھی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، جو زندگی میں پہنے گا قیامت والے دن اللہ آگ کی انگوٹھیاں اسے پہنا دے گا، آگ کی انگوٹھیاں۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، دیکھو نا، حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ، مجھے یاد آئے، تاریخ اسلام کی کتاب میں لکھا ہے، کوئی ایک ملاقات تھی نواب سے، جو اس علاقے کا بڑا نواب تھا، جس طرح یہ وزیر اعظم صدر ہوتے ہیں۔ نواب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور بھی لوگ تھے، سارے ہاتھ ملا رہے تھے، السلام علیکم کہہ رہے تھے۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ، اللہ جہاں یہ بزرگ لیٹے ہیں کروڑوں رحمت اللہ نازل فرمائے، جب باری آئی تو دیکھا نواب صاحب نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ حافظ صاحب کہنے لگے میں نے تجھ سے سلام نہیں لینی، پیچھے ہٹ گیا، تو نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، میں نے تجھ سے سلام نہیں لینی۔ دیکھو کیسے کیسے انسان زندگی میں۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ یہ صحابی رسول نہیں تھے، یہ کوئی نبی پیغمبر نہیں تھے، لیکن اللہ کے ولی ضرور تھے، نیک ضرور تھے، اطاعت مصطفیٰ کرنے والے تھے۔ نواب صاحب نے نا اپنی بڑی انسلٹ فیل کی، بڑی بے عزتی فیل کی، حکم دیا کہ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ اس کو نکال دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے۔ جب حافظ صاحب نے سنا، فرمانے لگے کہ یہ تو تم نے بڑی معمولی سزا دی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی سنت کے خاطر تو حافظ محمد لکھوی یہ جان کیا پورا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیسی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ حافظ صاحب چلے گئے، علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کچھ ہی وقت گزرا، جو دریا تھا نا وہاں پہ سیلاب آ گیا۔ لوگوں نے جا کے نواب صاحب کو کہا، نواب صاحب بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کو آپ نے نکالا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، عذاب نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔
کہنے لگا میں کنگن اتار دیتا ہوں، جاؤ خدا کے واسطے جا کے حافظ صاحب کو منا کے لے کے آئیں۔ کیسے کیسے لوگ پیدا ہوئے محبت کرنے کے لیے، اور ہوتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ۔ چاہے آٹے میں نمک کے برابر تعداد ہے نیک لوگوں کی، لیکن اللہ کے فضل سے موجود ہے اور رہیں گے۔ تو وقت کا میں عرض کر رہا تھا حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرا سونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربیع مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں بڑا خوش ہوں تم پر، جو مانگو گے میں اللہ سے درخواست کر کے التجا کر کے ربیع میں تجھے لے کے دوں گا، تیری خواہش پوری ہوگی۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، لالچ ہی کوئی نہیں تھا کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر! دیکھو نا، ایک صحابی رسول آئے تو انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی، آقا نے پاس بلایا، فرمایا یہ تو مردوں پر حرام ہے۔ اسی وقت ایک سیکنڈ نہیں لگایا، انگوٹھی کو اتارا، پھینکا زور سے، انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ کسی نے بعد میں کہا کہ اٹھا لو اپنی بیگم کو جا کے دے دو، عورتوں کے لیے تو جائز ہے۔ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی انہوں نے اتروا دیا، میں کیسے لے سکتا ہوں، کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، انگوٹھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ 2.25 سال کے قریب جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کی حکومت تھی، کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی اختلافی بات نہیں۔ 2.25 سال وہ انگوٹھی وہیں پہ پڑی رہی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ اطاعت مصطفیٰ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10-12 سال حکومت رہی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انگوٹھی پر کسی نے نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں، کچھ نہیں مانگا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے کہہ دیا ہے، فرما دیا ہے تو میری درخواست ہے، میں خادم درخواست کرتا ہوں کہ آقا جنت میں اپنا پڑوس، آپ کا پڑوس مل جائے، بس میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ آخرت کی فکریں لگی ہوئی ہیں، آقا جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے، میری بس یہی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ربیع اللہ کو منظور ہوا تو تجھے میرا پڑوس مل جائے گا۔ جب یہ بات کی تو تفسیر ابن کثیر والوں نے لکھا ہے کہ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے، اور آقا اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبسم فرمایا، خوش ہو گیا۔ یہ محبتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی دل و جان سے اگر ہم اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں نا، کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، سچے پکے دل سے صاف نیت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بن جائیں، زندگی میں بھی عزتیں ملیں گی۔ موت تو آنی ہے، موت کے وقت بھی پروٹوکول مل جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ فرشتے پیغام دے دیں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، میرے فرشتوں اس کا نیک بندوں میں نام لکھ دو، اس کا جنتی بندوں میں نام لکھ دو۔
تو میرے بھائیوں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، صاف ستھری محبت کریں اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر دیکھو کتنا سرور ملے گا، کتنا اطمینان ملے گا زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا۔ اللہ کے فضل سے جس نے اطاعت مصطفیٰ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حکم سے فٹافٹ جواب دے گا کہ میرا رب وہ ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے روزی دی، اور میرا پیغمبر وہ ہے جو ختم نبوت کا تاج لے کے آیا، اور دین وہ ہے اللہ جو اللہ نے دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو جب ان سوالوں کا جواب دے گا، بستر بھی جنت کا آ جائے گا، لباس بھی جنت کا آ جائے گا، کھڑکیاں بھی جنت کی کھل جائیں گی، قیامت تک ایسا سویا ہوگا کہ اسے اٹھے گا تو ایسے ہی لگے گا جیسے دیہڑی یا ایک رات میں سویا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض پہلے کر چکا ہوں کہ جمعہ رکھا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی صفائی کریں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے پلے باندھ کے لے جائیں۔ گناہ گار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، سیاہ کار بڑے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کچھ اپنی اصلاح تو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے، جس کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندگی بھی اپنی بہتر بنا لیں، آخرت بھی بہتر بنا لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کل ہمارے ایک بڑے پیارے ساتھی بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، حافظ محمد عمران ربانی صاحب۔ ان کے کل والد محترم قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا جنازہ اور اتنے علماء کرام اور نمازی ساتھی کہ دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور اتنے لوگ ہوتے۔ یہ دین کی برکتیں ہیں، دین سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان مومن دنیا سے چلے گئے، جو بیمار ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے، شفا والی زندگی عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح روزگار عطا فرمائے۔ جو لوگ کرائے کے مکانوں میں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان کو اس لعنت سے بچائے اور ان کو اپنے اپنے مکان عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.